السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میرا پیغمبر میں میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی دھیر۔ معزز سامعین گرامی قدر، کل آپ کے سامنے اس بات کو رکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایک بدو مسجد النبی کے اندر آ کے اپنی قضائے حاجت کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ ڈول بہاؤ پانی کا اور اس کو جانے دو۔ اور یہ بات نرمی کی صرف یہاں تک محدود نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نماز کے اندر چھینک کی آواز آتی ہے، الحمدللہ کہتے ہیں، تو وہ جواب میں کہتے ہیں یرحمک اللہ، نماز ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پہلے سمجھ لیجئے، اس کو تشمیت العاطس بھی کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کو چھینک آئے تو اس کو الحمدللہ کہنا چاہیے، اور جب وہ الحمدللہ کہے تو دوسرے والا کہے یرحمک اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تیرے اوپر رحم فرمائے۔ تو یہ صحابہ کرام کا مزاج تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی بات سنتے تھے اس کے اوپر عمل کرتے تھے۔ اب یہ صحابی نماز میں ہے، ایک صحابی کو چھینک آئی، انہوں نے کہا الحمدللہ، انہوں نے کہا یرحمک اللہ۔ اب جب انہوں نے یرحمک اللہ کہا تو دیگر صحابہ ان کو روکنے کے لیے ہاتھ مارنے لگے اپنے جسموں کے اوپر کہ نہ بولو، تو وہ ان سے مخاطب ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا۔ اب اس صحابی کو امبیرس نہیں کیا، پیار سے اپنے پاس بلایا اور کہا نماز گفتگو نہیں ہے، نماز بول چال نہیں ہے، نماز اپنے رب کے سامنے پیشی ہے، اپنے رب کے سامنے عبادت کرنا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی لا علم بندے کی لا علمی کا مذاق نہیں تھے اڑایا کرتے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نے سنا ہوگا مشہور ترین واقعہ، ایک نوجوان آ گیا اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا اے اللہ کے رسول، میرے دل میں جو خواہش ہے، مختلف الفاظ ہے روایات کی، میں آپ کو بیان کروں۔ رسول اللہ نے کہا بیان کر۔ کہا میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں برائی کر لوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک دم غصے میں آ گئے کہ یہ اللہ کے رسول کے سامنے کیسی بات کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو منع کیا، رکو رکو، ٹھہرو، اور اس بچے کو، اس نوجوان کو اپنے قریب کر لیا، یہ نرم مزاجی ہے، اور ان سے پوچھنے لگے اے میرے بیٹے، کیا تجھے اچھا لگے گا اگر کوئی تیری والدہ کے ساتھ برائی کرے؟ اس نے کہا بالکل نہیں۔ کوئی تیری بہن کے ساتھ کرے، کوئی تیری خالہ کے ساتھ کرے، پھپھو کے ساتھ کرے، یہ مختلف رشتے رسول اللہ ایک نوجوان کو پیار اور محبت سے سمجھا رہے ہیں۔ یعنی بات کو سمجھا۔ کئی مرتبہ ہمارا مزاج کیا ہوتا ہے، کسی نے کوئی سوال کر لیا تو بس اس کے پیچھے اینٹ اٹھا کر دوڑنا شروع کر دیا، سوال کرنے کی جرت کیسے ہوئی؟ وہ اللہ کے رسول کے پاس آیا ہے، اپنی دلی خواہش جو فطری جبلی تقاضے ہیں ان کو بیان کر رہا ہے، صحابہ آگے بڑھ رہے ہیں کہ اس کو روکا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیار سے سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں اس کو میرے قریب کر دیا جائے۔ اور حدیث کے الفاظ پتہ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات کے اندر آتا ہے اس کے کندھے کے اوپر، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے اس کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا اور اللہ رب العزت سے دعا کی اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اور اس کی جو خواہش ہے اس کو کنٹرول کرنے کی توفیق دے۔ پھر حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ نوجوان ایسے نظریں نیچے جھکا کے چلا کرتا تھا مدینہ میں کہ اس سے زیادہ شریف کوئی نوجوان نہیں تھا۔ وہ نوجوان جو کچھ دیر پہلے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برائی کا مطالبہ کر رہا ہے کہ میں کرنا چاہتا ہوں، میں بتائیے کیا کروں، جبلی تقاضا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو سمجھایا کہ جب انسان نرم مزاج ہوتا ہے، نرم گفتار ہوتا ہے، اور یہ نرمی صرف لوگوں کے لیے نہیں، اپنے گھر میں بھی ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ان کے ازواجی تعلقات کو موضوع بحث بنائیں گے، لیکن یہاں پہ ضمنی طور پہ بات آئی ہے، ہوتا کہ ہمارے معاشرے میں کہ نرمی دوستوں کے لیے تو ہے، نرمی باہر کے لوگوں کے لیے تو ہے، لیکن جب گھر میں آئے نہ نرمی بیوی کے ساتھ ہے، نہ نرمی بچوں کے ساتھ ہے۔ بچہ قریب آ جائے، ہاتھ میں موبائل ہے، ایسے ٹانگ مار کے دور کر دیا، ہاتھ میں موبائل ہے، بیوی پاس آئی، ڈانٹ کے پیچھے کر دیا، یہ نرمی ہے۔ آپ دوستوں کے ساتھ تو نرم ہیں، آپ اپنے حلقے میں احباب میں تو نرم ہو اور گھر میں نرم نہ ہو، تو فائدہ کیا ایسی نرمی کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک اینگل سمجھایا ہے۔ بچوں کے ساتھ نرمی کی اگر بات ہے تو وہ بھی سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی بچوں کی بات نہیں ہے، رسول اللہ کے پاس ایک بچہ آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیشاب کر دیا، اور وہ جس کا بچہ تھا، امبیرسمنٹ آپ کو پتا کیسی ہوتی ہے کہ نبی کی گود میں دیا اور اس نے یہ حرکت کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ڈانٹا نہ منع کیا، شیرہار بچہ تھا، پانی کی چھینٹیں ماری اپنے کپڑے کو اور صاف کر لیا، اس کو کچھ کہا تک نہیں۔ اور یہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ام خالد نے سیدہ نے جو واقعہ بیان کیا وہ تو عجیب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے زرد رنگ کے کپڑوں کو دیکھ کے کہہ رہے تھے واہ 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 واہ، مجھے اوبلائج کر رہے تھے، مجھے پیار محبت سے اور نرمی کے ساتھ ایک محبت والا کریکٹر پیش کر رہے تھے، اور میری والدہ اور ارد گرد کے لوگ سمجھ رہے تھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کر رہی ہوں، کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کے اوپر جو مہر موجود تھی اس سے کھیل رہی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے زرد رنگ کے خوبصورت کپڑوں کو دیکھ کر پہلے واہ واہ کہتے ہیں۔ ایک بڑی مشہوری حدیث ہے کہ حبشہ زبان کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا، اور جب میں مہر نبوت سے کھیلنے لگی تو مجھے پکڑنے کی کوشش کی گئی، تو رسول اللہ نے کہا چھوڑ دو، بچی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، بہت عمدہ دعا دی، اور اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر بچوں کی محبت اس طرح کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی کہ آپ حضرت جابر کے واقعے میں چلے جائیں، دیگر صحابہ کے واقعے میں چلے جائیں، کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھ کے نکلا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کے اندر یہ ابھی اپنے بچوں کی بات نہیں ہو رہی، راستے کے اندر جتنے بچے آتے گئے ان کے چہرے کے اوپر پیار کرتے گئے، جتنے بچے آتے گئے ان کے چہرے کے اوپر پیار کرتے گئے، اور آج جب میرے چہرے کے اوپر پیار کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی ٹھنڈک اپنے رخساروں پہ محسوس کی، اور ایسے محسوس کیا کہ رسول اللہ کا ہاتھ کسی پرفیوم اور عطر میں ڈوبا ہوا ہو، آج تک میں وہ ٹھنڈک اور وہ خوشبو اپنے چہرے پہ محسوس کرتا ہوں۔ یہ بچوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہے۔ ایک بچے نے رسول اللہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، یہ بھی اپنے بچوں کی اپنے خاندان کی بات نہیں ہو رہی، وہ شوربے کے ساتھ ہاتھ ڈال کے کھیلنا شروع ہو گیا اور ہر جگہ ہاتھ مارنے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، کہا اپنی طرف سے میرے بیٹے کھاؤ جو چیز تمہارے سامنے آئے، یعنی ڈانٹ ڈپٹ۔ آپ بتائیے کہ بچوں کی جو کریکٹر بلڈنگ ہے، جو کریکٹر سازی ہے یا جو تربیت ہے، اس کے اندر اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں، یقین مانیے وہ اتنے آفاقی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ہدایات کی ہیں وہ اتنی آفاقی نوعیت کی ہیں، اگر ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں، یقین مانیے ہمارے بچوں کی تربیت سیلف کانفیڈنس، ہم اب بڑے بڑے اچھے اسکولوں کے نام لے کے جی وہ سیلف کانفیڈنس سکھاتے ہیں، وہ جی اعتماد سکھاتے ہیں، وہ جی بچے کو اعتماد سکھانے والی بات نہیں ہے۔ ہم نے تو یہ محسوس کیا وہ بچوں کو بعد بدتمیز بنا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے حوالے سے بتائیے 7 سال تک بچے کو مارنا شریعت اسلامی میں منع ہے، شریعت اسلامیہ میں۔ ہاں میں بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں کے لیے شاید یہ بات اچنبے کی ہو کہ مارنے کی اجازت بچے کو نہیں ہے، کیونکہ اگر مارنے کی اجازت رسول اللہ نے خاص کی ہے تو کس کے ساتھ کی ہے؟ عبادت کے ساتھ، نماز کے ساتھ۔ اگر نماز نہ پڑھے تب مارنا، کس عمر میں؟ یہ بات بیان کرے، کس عمر میں؟ 10 سال کے بعد اجازت ہے کہ تربیت کے لیے بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ ایسی ضرب لگائی جا سکتی ہے جس سے اس کے جسم کے اوپر کوئی نشان نمودار نہ ہو۔ کس کام کے لیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ اور اگر اللہ کی عبادت کے لیے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا وہ 10 سال کے بعد ہے، اور میں اور آپ اسکول بھیجنے کے لیے بچے کو مارتے ہیں، بچے نے کوئی چیز بدتمیزی کی تھپڑ لگا دیا، بچے نے کچھ غلط کام کیا مار دیا۔ میرے بھائیوں، معزز ناظرین گرامی قدر، یہ جو طرز عمل ہے یہ بچے کی شخصیت کو متاثر کرتا ہے۔ بچے کو تو اسلامی جو تربیت کا ماڈل ہے اس کے اندر پیار اور محبت ہی ہے، انسیت ہے، نرمی ہے، حتیٰ کہ وہ 7 سال کی عمر میں پہنچ جائے۔ ہاں 7 سال کی عمر کے بعد اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی اجازت ہے، ہلکی تربیت کے اعتبار سے کہ اپنے ساتھ مسجد میں لے جایا جائے، لیکن مارنا تب بھی نہیں جب تک وہ 10 برس کا نہ ہو جائے۔ تو گویا بچوں کی تربیت کے اندر یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ ہم نے بچوں کے ساتھ ایسی نرمی کرنی ہے کہ 10 برس سے پہلے کبھی ان کو ہاتھ نہیں لگانا۔ ویلکم بیک، پروگرام میرا پیغمبر میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ معزز سامعین گرامی قدر، ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت کے کیا نمونے ہمیں دیکھے گئے ہیں اور بچوں کے ساتھ نرمی کیسی کیا کرتے تھے۔ یہ تو میں نے کچھ واقعات آپ کو ان بچوں کے بتلائے ہیں جو ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول امت ہیں، انہوں نے غیروں کے بچوں کے ساتھ بھی اسی طرح ڈیل کیا جیسے اپنے بچوں کے ساتھ کیا۔ لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے نواسوں کے ساتھ جو محبت کا طرز عمل تھا وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اتنے نرم مزاج تھے کہ اپنے نواسوں کو حسن و حسین کو سونگا کرتے تھے. بتائیے محبت کے بہت سے انداز ہو سکتے ہیں، بوسہ دینا، پیار کرنا، ہاتھ سر پہ رکھنا، لیکن سونگنا یہ محبت کی انتہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایسا کر رہے تھے تو ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا میرے تو اتنے بچے ہیں اور میں نے تو آج تک ان کو بوسہ نہیں دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اس چیز سے محروم رہ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے دل میں سختی رکھی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ نرمی کا جو مزاج آپ دیکھیے کس قدر ہے. ایک مرتبہ خطبہ جمعہ دے رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا نواسہ آ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے جمعے کے اندر بات آئی ہے تو ضمنی طور پہ یہ بات بھی سمجھ لیجئے، بہت سے لوگ جمعے میں ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. جمعے کے اندر آتے ہیں، پھلانگنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو کراس کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں. جمعے کے اندر جب امام ممبر پہ آ جائے اور خطبہ دینا شروع کر دے اس کے بعد کلام بھی کرنا نہیں چاہیے، کلام بھی، گفتگو بھی کرنی نہیں چاہیے. یعنی جمعے کا معاملہ اتنا حساس ہے اور یہ مجھے اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے. حتیٰ کہ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جو آ کے سلام کرے اس کو روکے گا بھی تو گویا اس نے بول لیا اور اجر و ثواب میں سے کسی حصے سے محروم رہ جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جمعے کے اندر ممبر کے اوپر خطبہ دے رہے ہیں، سامنے سے نواسہ آ رہا ہے، اچانک لڑکھڑا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر آئے اور آگے بڑھ کے اس کو پکڑ لیا. یہ ہے دل کی نرمی، یہ ہے نرم مزاجی کہ دیکھا بچہ گرنے لگا، ممبر کے اوپر کھڑے ہیں، نیچے اتر آئے ہیں. اسی پر بس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو ایک ہدایت کی ہے. کیا؟ امت کو کہا جب تمہیں امام بنا لیا جائے تو تم نرمی کیا کرو. پہلی حدیث کیا ہے؟ صفوں میں بھی، اچھا صفوں کو ملانے کے بارے میں بھی حدیث موجود ہے کہ صفوں کو ملایا کرو، مسلمانوں آپس میں نرمی پیدا کیا کرو، صفوں کو مت توڑو. جو صفوں کو کاٹے گا اللہ ان کے دلوں کو توڑ دے گا، اور جو صفوں کو ملائے گا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ملا دے گا. ایک بات یہ کی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو ہدایت کیا کہ یہ ہے اگر تم کسی مسجد کے یا نماز کے امام بن جاتے ہو تو نماز کو لمبا نہیں کرنا. کس وجہ سے؟ یہ ہے نرمی دین کی، عبادات کے اندر، مخلوقات کے لیے. کیسی ہے؟ رسول اللہ نے کہا تمہیں نہیں معلوم کہ کچھ مائیں ہیں جو بچوں کے ساتھ آتی ہیں نماز پڑھنے، اور کچھ بچے ہیں جن کو کچھ ضروریات ہوتی ہیں، کچھ بوڑھے ہیں جن کو کچھ ضروریات ہوتی ہیں. اگر تم نے نمازوں کو لمبا کرنا ہے تو تم فرض نماز جب جماعت کرا رہے ہو اس کو لمبا مت کرو. ہاں جب تم نفل پڑھے ہو تو اپنے رب کے سامنے جتنا مرضی گڑ گڑاؤ، جتنا مرضی لمبا کرو. گویا فرض نماز کے امام کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تم نے نماز کو لمبا نہیں کرنا. کن کے لیے؟ بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے. کسی کو حاجت ہو سکتی ہے اور تم لمبی پڑی جا رہے ہو، اور کسی کی ضرورت ہے اور وہ اس ٹائم اس کو ایمرجنسی ہے اور وہ جا نہیں سکا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہی باب نہیں ہے، سیرت کے اندر ایک اور خوبصورت واقعہ یہ بھی موجود ہے کہ سیدنا حسن اور حسین آپ کے کندھوں کے اوپر سوار ہو جایا کرتے تھے. بتائیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز میں اتنا لمبا سجدہ کرتے، ایک صحابی کیا اٹھے کہ ہم نے کہا اتنا لمبا سجدہ ہو گیا، کیا وجہ ہے؟ تو ایک صحابی نے بالآخر سجدے سے سر اٹھا کے دیکھ لیا تو پتا چلا کہ آپ کا ایک نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی اور کہا میرا ایک بیٹا میری پشت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور میں نے اس کو تکلیف دینا گوارا نہیں کیا کہ میں اٹھوں گا تو اس کا دل نہ ٹوٹ جائے یا اس کی سواری اتنی جلدی اس سے نہ چھوٹ جائے. حالت نماز کے اندر بچوں کے ساتھ یہ نرمی ہے. اور یہ تو ہے مخلوقات کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ، اشرف المخلوقات کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نرم ہے جانوروں کے ساتھ بھی. جی ہاں، جانوروں کے ساتھ بھی. اور رسول اللہ مجھے اور آپ کو بتلا کے گئے ہیں کہ پرانے دور میں ایک شخص ہوا کرتا تھا اور اس کو پیاس لگی، وہ کنویں میں اترا، اس نے پانی پیا، پانی پی کر اپنی پیاس بجھا کر باہر نکلا. کیا دیکھا؟ ایک کتا بیٹھا ہوا ہے. اب کتے کو اسلام کے اندر آپ کو پتا اس کے جو احکامات ہیں، اگر گھر میں موجود ہو تو ہر روز ایک قرات ثواب کاٹ لیا جاتا ہے. یعنی یہ مثال رسول اللہ اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ جانور جس کو گھر میں بغیر ضرورت کے رکھنا، شکاری اس کا مقصد الگ ہے، حفاظت اس کا مقصد الگ ہے، صرف شوق کے لیے رکھنے والے کی اتنے قرات اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے. وہ جانور ایک کنویں کی منڈیر پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ بندہ باہر نکلتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ پیاسا ہے، دوبارہ اترتا ہے اور اس کو پانی پلاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ اس عمل کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائے گا.
مخلوق کے اوپر بھی رحم کرنا ہے، مخلوق کے اوپر بھی نرمی کرنی ہے۔ میرے بھائیوں یہ بات ہم آگے بیان کریں گے، لیکن یہاں پہ صرف آپ قرآن پاک کے ان الفاظ پہ غور کیجئے، اذهبا الی فرعون، جائیے موسیٰ ہارون کس کے پاس؟ فرعون کے پاس، فقولا لہ قولا لینا، اور کہیے اس کو جا کے قول لین۔ فرعون جس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں سب سے بڑا، اس کے پاس موسیٰ اور ہارون آپ جائیے اور کیا کہہ رہی ہے؟ نرم گفتار سے بات کیجئے، نرمی سے بات کیجئے، نرم مزاجی اختیار کیجئے، نرم لہجے میں بات کیجئے۔ جو انا ربکم الاعلی کہہ رہا ہے شاید کہ وہ ہدایت پکڑ جائے، شاید کہ وہ ڈر جائے۔ مجھے بتائیے یہاں پہ رکیے، غور کیجئے، انا ربکم الاعلی کے لیے اگر قول لین ہے تو جو بندہ سجدے کے اندر سبحانہ ربی الاعلی کہتا ہے، رکوع کے اندر سبحانہ ربی العظیم کہتا ہے، وہ انا ربکم الاعلی کہتا تھا، اور مسلمان سجدوں کے اندر سبحانہ ربی الاعلی کہتا ہے۔ اس کے ساتھ کیسی نرمی ہونی چاہیے؟ اس کے ساتھ تو ایسی نرمی ہونی چاہیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان وہی ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، یعنی نرم مزاج ہونا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے اوپر بھی ایسی رحمت کرنے والے تھے۔ ایک باغ میں داخل ہوئے، وہاں کیا دیکھا کہ ایک اونٹ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے رونا شروع ہو گیا۔ یہ رحمت للعالمین ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی ہے، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، اس کی کن پٹی کے اوپر ہاتھ کو پھیرا اور کہا کہاں پہ اس کا مالک؟ اور اس صحابی کو بلا کے کہا یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تو اس کو چارہ کم کھلاتا ہے اور کام زیادہ لیتا ہے، جتنا کام لیتا ہے اس کو اتنا چارہ کھلا۔ گویا جانوروں کے بھی حقوق ہیں، جانوروں کے بھی اسلام میں حقوق ہیں، نرم۔ حدیث میں یہ الفاظ تک موجود ہیں کہ ذبح کے وقت بھی احسان ہے۔ حلال جانور ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پیدا کی ہیں، قرآن کی آیت ہے، لیکن جب تم ذبح بھی کرو تو ان کے ساتھ احسان کرو، نرمی کرو، ان کو کند چھری کے ساتھ اور ایسے آلے اور دھاروں کے ساتھ ذبح نہ کرو جس سے ان کو زیادہ تکلیف ہو، بلکہ ایک ہی دفعہ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ چھری کو چلایا جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو نرم مزاجی صرف انسانوں میں نہیں جانوروں کے اندر بھی سمجھا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ رسول اللہ ایک قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں، آسمان کے اوپر چڑیا اڑ رہی ہے اور وہ شور کر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے باتیں تو بیان کرنی تھی، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ صحابہ کو بلایا، کہا کیا معاملہ ہے، اس کے بچے کہاں ہیں؟ اس کے بچے جس نے پکڑ لی ہیں اس کو واپس کر دے، یہ شکایت کر رہی ہے۔ گویا مفہوم یہ ہے کہ اس کے بچے اس کو واپس کر دو، یہ تکلیف میں ہے۔ تو معزز ناظرین گرامی قدر، جس اسلام میں، جس دین میں جانوروں کے ساتھ نرمی کا حکم ہو، اور یہ صرف نرمی جانوروں کے ساتھ نہیں ہے، ہم نے تو دیکھا ہے اپنے معاشرے کے اندر کہ ہم لوگوں کے ساتھ کئی مرتبہ نرم ہوتے ہیں، آرٹیفیشلی طور کے اوپر اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے معاملات میں سخت ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاروباری بندے کے لیے بھی بہترین شخص ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت کرے، رحمت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں، اور بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہونے میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ اس شخص کے اوپر رحمت کرے جو نرمی کرتا ہے، کس میں؟ خرید و فروخت میں۔ کیا مطلب؟ جب خریدتا ہے تب بھی نرمی کرتا ہے کہ کوئی غریب آدمی جو ریٹ بتا رہا ہے زیادہ رعایت کرائے بغیر اس سے لے رہا ہے، اور جب بیچتا ہے تو اتنا معاوضہ نہیں مانگتا کہ کسی کی جیب کو زک پہنچے۔ یعنی خرید و فروخت کے اندر بھی نرمی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سیرت کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ قرضے پہ لیا، اور جب صحابہ نے اس نے قرضے کا واپس کا تقاضا کیا تو اونٹ ڈھونڈنا شروع کیا تو اس کا ہم عمر اونٹ نہ ملے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نرم مزاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو بہتر لٹاؤ، اس کو بہتر لٹاؤ۔ کیا مطلب؟ مطلب کہ جو اونٹ اس نے مجھے دیا تھا اس سے بڑی عمر کا اونٹ اس کو واپس کرو، اور جب واپس کیا گیا وہ بندہ خوش ہو گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اتنے نرم مزاج ہیں کہ ایک بدو، صحیح روایت کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے اندر کپڑا ڈال کر، بدو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں اس نے کپڑا ڈال لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا شروع ہو گیا کہ اللہ کے مال میں سے جو اللہ نے آپ کو دیا مجھے بھی دیں۔ صحابہ ظاہر ہے
غصے میں آ گئی ہے، رسول اللہ کی گردن کے اندر کیسے چادر ڈال رہا ہے. لیکن بدوی لوگوں کا یہی انداز و عادات و اطوار ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے مسکرانا شروع ہو گئے تاکہ میرے ساتھیوں کے کلیجے ٹھنڈے پڑیں، یہ انگیخت نہ ہو، یہ غصے میں نہ آئیں. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے جب ان کی طرف کوئی ہاتھ اٹھتا یا ایسا معاملہ ہوتا، حضرت عمر کا ہاتھ تلوار کے اوپر کپکپانا شروع کر دیتا تھا کہ ادھر حکم رسول ہو، ادھر گردن تن سے جدا ہو جائے. لیکن وہ بدو رسول اللہ کو کھینچ رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو کر گیا. تو معزز ناظرین گرامی قدر، یہاں پہ یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ ہم نے صرف معاملات کے اندر نرمی نہیں کرنی، اخلاق کے اندر نرمی نہیں کرنی، خاندان کے اندر نرمی نہیں کرنی، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر گوشے میں، ہر جگہ نرمی کریں. یقین مانیے نرمی سے کئی مرتبہ آپ جس کو عام فہم زبان میں کہتے ہیں نا مذاکرات اور ٹیبل ٹاک سے مسائل حل ہوتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ نرم مزاجی ہے. ہر بات سختی سے حل نہیں ہوتی. بہت بڑے مسائل کئی مرتبہ ایک نرم بات سے، ایک نرم قول سے، ایک نرم لہجے سے، یقین مانیے ہم نے دیکھا معاشرے کے اندر خاندانی لڑائیاں، وہ رشتے جو ٹوٹنے لگتے ہیں محبت برا ایک لفظ، نرمی والا ایک لفظ بولنے سے جڑ جاتے ہیں. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. یہاں پہ آج ہمارے پروگرام میرا پیغمبر کا صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ سے لیتے ہیں اجازت. انشاءاللہ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.